اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اے پیغمبر، اہل کتاب آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے آسمان سے کتاب لے کر آئے، تو آپ کو کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس مطالبے سے پہلے موسیٰ سے بھی بہت بڑے بڑے مطالبے کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا موسیٰ سے کہ آپ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھلائیے، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے بجلی کے کڑک نے ان کو آ پکڑا۔ ان پر واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، پھر تو ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا۔ اور ان سے عہد لینے وقت ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا اور ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو، شہر کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے کہا کہ سنیچر کے دن کے سلسلے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بہت سخت عہد لیا، لہٰذا انہوں نے عہد کو توڑا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، بلکہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دیا ہے، لہذا وہ لوگ صرف تھوڑی سی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے چند سرداروں کی ایک جماعت آئی، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دیکھیے، ہم آپ پر ایمان تبھی لائیں گے جب کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے الگ کوئی کتاب لے کر آئیں گے۔ یعنی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، تو جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے آسمان سے توریت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لے کر آئے تھے، اسی طریقے سے آپ بھی جائیے اور آسمان سے ہمارے لیے کوئی کتاب لے کر آپ بھی آئیے۔ ہم نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، اور وہاں اللہ سے انہوں نے درخواست کی تھی، تو اللہ نے ان کو توریت سے نوازا تھا اور وہ لے کر ہمارے پاس آئے تھے، تو آپ بھی کچھ ایسا ہمارے لیے کیجیے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا
کہ دیکھو میرے پاس قرآن ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے پچھلے 13 14 15 سالوں سے، یہ تو مدنی زندگی کی حالات ہیں، یہاں آ کر یہ سوال کر رہے ہیں، اور لوگ اسلام کے دامن میں دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سارا معاملہ چل رہا ہے، اور ان کی طرف سے ایک نئی درخواست ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو مان لینا چاہیے تھا، چونکہ ان کی کتابوں میں میری نبوت کے سلسلے میں پیشن گوئیاں پہلے سے موجود تھی، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہم سے اور زیادہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر ان آیتوں کا نزول ہوا، اور ان آیتوں کے نزول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ دیکھیے آپ کو ان کے اس طرح کے سوالات سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ سے پہلے موسیٰ سے بڑے بڑے سوالات کر رکھے ہیں، اور بڑے بڑے مطالبات ان لوگوں نے موسیٰ کے سے کر رکھا ہے، اور ان کے مطالبات پورے بھی کیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ایمان قبول کر کے نہیں دیا، بلکہ یہ دن بدن سرکشی کے اندر ڈٹے رہے، اور سرکشی اور گمراہی کے اندر یہ لوگ بڑھتے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان مطالبے کو پورا کرنے پر قادر نہیں تھا، اللہ چاہتا تو آسمان سے ایک کتاب نازل کر دیتا ان کے لیے، لیکن چونکہ ان کی عادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ واقف تھا کہ یہ لوگ صرف مطالبات کرتے ہیں، اور مطالبات کرنے کے بعد جب ان کے مطالبات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر بھی دیا جاتا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ انکار اور سرکشی کرتے ہیں۔ تو ان تمام انکار اور سرکشیوں کی فہرست جو ان کی ماضی کی ہے، جس کا تذکرہ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کے اندر بہت تفصیل سے پڑھا، ان تمام کو اس ایک 2-3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اعادہ کر دیا، اور دوبارہ یاد دہانی کرا دی کہ دیکھو انہوں نے اس سے پہلے یہ کارنامہ انجام دے رکھا ہے، لہذا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کے اوپر الگ سے اگر ان کے لیے کتاب نازل کر دی جائے تو یہ لوگ اس کو قبول کر لیں۔ تو کہا دیکھو اہل کتاب کا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آسمان سے آپ کوئی کتاب لے کر آ جائیے۔ تو مسئلہ یہ کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے بہت سے سوالات کر رکھے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا موسیٰ سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو ہمارے سامنے کہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اللہ تم سے بات کرتا ہے اور تمہارے اوپر اس نے احکامات نازل کیے اور تم ہمارے پاس لے کے آ رہے ہو، تو لہذا ایسا کرو کہ اللہ سے جا کے درخواست کرو کہ ہم اللہ کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خود بخود اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کوئی طور پر اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان میں 70 لوگوں کا ایک جماعت کا انتخاب کرو اور ان کو لے کر آؤ۔ اب جب وہاں لے کر وہ گئے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، چونکہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے، دنیا ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، اللہ کا دیدار کے لیے موت واجبی شرط ہے، موت کے بعد ہی اللہ کا دیدار ہوگا۔ لہذا ان کا یہ مطالبہ ایسا تھا گویا کہ پہلے ہمیں کیا کیا جائے، ہمارا کام تمام کر دیا جائے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، لہذا ان کے سرکشی کی وجہ سے ایک بجلی کا کڑک آتا ہے، اور اس بجلی کے کڑک کی وجہ سے وہ سارے کے سارے 70 کے 70 لوگ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ پیچھے تذکرہ آیا تھا تفسیر کے عنوان سے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں جاؤں گا اپنی قوم میں لوٹ کر، یہ تو یوں ہی پہلے سے ہماری مخالف بنی ہوئی تھی، ہماری بات نہیں مانتی تھی، اب یہ سوچے کہ دیکھو موسیٰ 70 لوگوں کو لے کر گیا، سارے کا کام تمام کر دیا، تو ہمارے تو اور مخالفین ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے شاید ان لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا کی، پھر وہ لوگ لوٹ کر آئے، اور آنے کے بعد پھر نافرمانی کی ان لوگوں نے، پھر بھی یہ لوگ مان کر نہیں۔ کا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کی سرکشی کی وجہ سے بلی کڑک نے ان کو آ پکڑا۔ اس کے بعد ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ہم نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف کیا، موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ اس کے بعد ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، ان تمام چیزوں کے متعلق تمام دلائل بالکل واضح طور پر آ گئی، اور آنے کے بعد بھی انہوں نے یہ کام کیا کہ اس کو چھوڑا اور ایک بچھڑے کو ان لوگوں نے معبود بنا دیا۔ ان لوگوں نے بچھڑے کو، موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے تھے کوہ طور پر، اور ادھر ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ایک سامری نام کا شخص کا تذکرہ آگے آئے گا جس نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ اس بچھڑے کی تم لوگ کیا کرو، عبادت کرو، اور وہ بچڑا جو تیار ہوا تھا اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
کہ گھوڑے کے قدم کے نیچے سے جو دھول تھا، جو خاک تھا، اس کو اس نے اٹھایا تھا اور اس نے اس کو ڈال دیا تھا اس بچھڑے کے اندر، جس سے اس کے اندر جان آ گئی تھی۔ بظاہر وہ لگنے لگا تھا کہ وہ حقیقی کوئی جانور ہے، اور پھر لوگوں کی پٹی پڑھا دی کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے اور یہی تمہارا کیا ہے، معبود ہے، اور یہ بدبخت قوم اس کو اپنا معبود سمجھ لی، جبکہ اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کی پوری دلائل موجود تھی۔ تو کہا کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ کہا فعفونا عن ذلک، ہم نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا، ہم نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مضبوط اقتدار دیا، واضح اقتدار عطا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بادشاہت بھی عطا کر دی اس علاقے کی۔ کہا اس کے بعد وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ۔ اس آیت کے اندر تین ان کی سرکشیوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے سرکشی کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی، انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے توریت کا نزول ہو، ہم جانیں، ہمارے لیے آپ کیا کریں، توریت لے کر آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر احکامات نازل کیا، کہا اس کو قبول کرو۔ اب جب احکامات آ گئے آپ کے مطالبات پر تو آپ کو قبول کرنا چاہیے تھا، یہ لوگ کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے یہ کیا کہ کوہ طور کو اٹھا کر ان کے اوپر ایسے معلق کر دیا، کہا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، ورنہ پورا کا پورا پہاڑ بھی گرا دیں گے تمہارے اوپر۔ آئی بات سمجھ میں؟ تب جا کے بدبخت قوم مانی۔ تو کہا ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، جب اللہ سے انہوں نے عہد اور معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور پھر منکر ہوئے، تو اللہ کی طرف سے یہ سزا ہوئی کہ پورا کا پورا پہاڑ اوپر سے لا کر رکھ دیا گیا کہ مانو یا پھر یہ سارے کا سارا معاملہ تمہارا آج ہی ختم ہو جائے گا۔ کہا ایک تو یہ معاملہ، پھر وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، اس کے باوجود یہ قوم جب واپس لوٹی اپنے قوم کے اندر، تو وہاں جا کے اپنی طرف سے کیا ملا دی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جتنا عمل ہو سکتا ہے کرنا، اور جو نہیں ہو سکتا ہے مت کرنا، یعنی اس میں بھی ان لوگوں نے ملاوٹ سے کام لیا۔ کہا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، پھر ہوا یہ کہ یہ لوگ شہر ایلیا میں داخل ہو رہے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، بہت زیادہ فاقہ اور قحط کا زمانہ آ گیا۔ جنہوں نے درخواست کی کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ من و سلوہ سے من ہمارا اب اکتا گیا ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ککڑی اور پیاز اور اس طرح کی سبزیوں کو اگائیں اور اس کو کھائے پیے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو، سامنے شہر ایلیا ہے، اس میں تم داخل ہو، لیکن داخل ہو وہاں تمہاری ساری خواہشات پوری کی جائے گی، لیکن اس کے پیچھے بھی شرط کیا ہے کہ جب شہر میں داخل ہوگے تو اس طریقے سے عاجزی کے ساتھ داخل ہوگے، اس طریقے سے داخل ہوگے جیسے کوئی بندہ سر جھکا کر اپنے آقا کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہا گیا تھا۔ اب انہوں نے یہ کہا، اور وہاں لفظ کہا گیا تھا پہلے پارے میں آیا سورہ بقرہ کے اندر کہ استغفار پڑھتے ہوئے جاؤ گے، سر جھکاتے ہوئے جاؤ گے، سجدے کی حالت میں جاؤ گے اللہ کے۔ اب یہ لوگ بدبختوں نے یہ کیا کہ یہ لوگ بالکل ہی اس کے برخلاف داخل ہونے کا جو انداز اللہ نے چاہا تھا کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہو، یہ لوگ اور متکبرانہ انداز میں اور بیوقوفانہ انداز میں یہ لوگ شہر کے اندر داخل ہونے لگے، اس پر انہوں نے نافرمانی کی۔ کہا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ دیکھو سنیچر کے دن کے سلسلے میں تمہیں قانون ہماری نہیں توڑنی ہے۔ یہ واقعہ بھی پیچھے آ چکا ہے کہ یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں کا شکار زیادہ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حکم دیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار تمہارے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ لوگ شروع میں تو یہ احکامات کو اس حکم پر انہوں نے عمل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا ہیرا نکالا تھا کہ سنیچر کے دن یہ لوگ ڈائریکٹ مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے آزمائش یہ تھی کہ سنیچر کے دن اور مچھلی نکل کر ساحل کی طرف بہت زیادہ آیا کرتی تھی۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ اس دن یہ لوگ سمندر سے ایک دھاری کاٹ لیتے تھے اور ادھر ایک گڈھا کر لیتے تھے، اب وہ پانی کے ذریعے سے وہاں پہ مچھلی جمع ہو جایا کرتا تھا سارا کا سارا، اور اتوار ہوتے ہی فوراً سارا مچھلی کو ان لوگوں نے نکال لیا۔ یہ بھی اللہ کے حکم کی کیا تھی؟ خلاف ورزی تھی۔ اللہ نے جب منع کر دیا تھا کہ دیکھو تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے سنیچر کے دن، اس کے باوجود لوگ اس کام میں مبتلا ہوئے۔ اس کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لوگوں کو مسک کا عذاب دیا اور ان کی پوری شکل کو ہی بدل دیا، پھر چند دنوں کے بعد ان سب کی موت ہو گئی۔ کہا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے ان سے کیا کہا تھا کہ دیکھو سنیچر کے دن کے سلسلے میں حد سے تجاوز نہ کرنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت مرتبہ بہت مضبوط عہد لیا، یعنی کئی مرتبہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا کہ چلو اب تم کو معاف کرتے ہیں، اب تم ہماری ان باتوں پر عمل کرنا۔ کہا ان تمام امور کے ہو جانے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟
فبما نقضهم میثاقهم، پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی اگریمنٹ کیا انہوں نے سب کو ان لوگوں نے توڑا، کوئی بھی عہد ان لوگوں نے پورا نہیں کیا، کسی بھی وعدے پر یہ لوگ وفا پر نہیں اترے، اور وکفرہم بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کیا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انہوں نے ناحق انبیاء کرام تک کو قتل کیا، یہ انتہائی سخت گناہ تھا ان کا، یعنی انہوں نے جتنا بھی گناہ کیا اس میں سب سے سخت اور سب سے بدترین کوئی گناہ تھا تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان شخصیات کا قتل کیا جن شخصیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی راہ راست پر لانے کے لیے جن کو مبعوث کیا تھا، جن کا کام تھا کہ آج میں نے کہا تھا آپ کو کہ آج بھی کسی ملک کا کسی ملک سے لاکھ دشمنی ہو لیکن اس ملک کے ایمبیسڈر اور سفیر پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں بھی آپ چلے جائیں، ہر ملک کا سفیر ہے، لاکھ دہشت گردی کے یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں لیکن سفراء کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آتا ہے، مکمل ان کی حفاظت کی ذمہ داری ایک ملک لیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دو ملکوں کے درمیان تعلقات کو بحال کرنے کا بنیادی ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام بھی آپ ایک نظر سے دیکھیں تو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان تعلقات کو جوڑنے کا سب سے بنیادی پل اور سب سے بنیادی ذریعہ کون ہوتا ہے؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہوا کرتے ہیں۔ ان کے قتل کرنے تک سے ان لوگوں نے یہ لوگ باز نہیں آئے اور ان پر بھی ان لوگوں نے دست درازی کی اور اس کی سزا بھی ان کو ملی۔ 40 سال تک ان لوگوں کو وادی تیہ میں سرگرداں چھوڑ دیا گیا، یہ لوگ پریشان حال اپنی زندگی انہوں نے گزاری۔ تو کہا کہ ایک تو انہوں نے کیا کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ وقولہم قلوبنا غلف، اور یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارا دل جو ہے نا وہ بہت محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کو اس طور پر محفوظ رکھا ہے۔ وقتوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل ہماری مذہب کے علاوہ یعنی یہودی مذہب کے علاوہ کوئی اور مذہب کو قبول ہی نہیں کر سکتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی ہمارا دل اللہ نے اتنا محفوظ رکھا ہے کہ ہم صرف حق بات کو قبول کرتے ہیں، اور حق بات یہ ہے کہ صرف کون سا مذہب صحیح ہے، یہودی مذہب صحیح ہے، لہذا اس کے علاوہ ہم کوئی اور بات کو ہمارا دل قبول ہی نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے ہم آپ کے اس نبی کی بات کو مان نہیں رہے۔ اللہ نے کہا، اس کا جواب دیا، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، حقیقی صورتحال یہ ہے کہ قبول جو یہ لوگ نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے نہیں کر پا رہے کہ ان کے ان بدبختیوں کی وجہ سے، ان کے ان کفر اور انکار کرنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دیا ہے، ہم نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دیا ہے، جس کی بنیاد پہ یہ لوگ حق بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی ٹکڑے سے اس سے پہلے بھی ٹکڑا آیا، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، بہت سی مرتبہ ہمیں اور آپ کو اگر کوئی کسی نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، سجدے کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو یہ مت سوچیے کہ ہمیں فرصت نہیں مل رہی ہے، بلکہ غور کیجیے کہ کون سا برا عمل ہے ہمارے اور آپ کی زندگی میں، کون سے گناہ میں ہم اور آپ مبتلا ہیں جس کی بنیاد پر ہم سے اس طرح کے نیک اعمال کرنے کی توفیق سلب کر لی گئی ہے۔ دیکھیے وہ بھی کفرہم، قرآن نے کہا بلتہ، یعنی ان کے اس انکار کرنے کی وجہ سے، اس طرح کی بدبختی والا عمل کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کے دل کے اوپر کیا کر دیا، مہر لگا دیا، ٹھپا لگا دیا، اب ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے، اور ایمان سے بڑا کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں ہے۔ سارے نیک اعمال کا بنیادی جڑ کیا ہے؟ ایمان باللہ، لہذا ایمان کی توفیق بھی انہیں نہیں ہو رہی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، لہذا اس مہر کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف تھوڑی سی بات پر ایمان لاتے ہیں، اور تھوڑی سی بات کیا ہے؟ اللہ پر ان کا ایمان تھا، لیکن کل ہی تذکرہ آیا کہ ایمان باللہ کی بنیادی شرط ہے ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ۔ کہا نا ہم نے، ایمان باللہ کا بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان بالرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور ایمان باللہ کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ کا ایمان قیامت کے دن پر ہو۔ کل میں نے کہا تھا ایمان مجمل ایمان مفصل کی تفسیر کی تھی کہ دیکھیے اس میں جو الفاظ ہم لوگ پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم ایمان لاتے اللہ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، کسی بھی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں۔ اور ان کا ایمان کیا تھا؟ جس میں تفریق تھا رسولوں کے درمیان، کہ ہم موسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن محمد کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن محمد ابن عبداللہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہے تفریق، اور ہمارا کوئی تفریق نہیں ہے، ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ تمام رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ بندے تھے، اور ان کے اوپر جو ذمہ داریاں دی گئی تھی اس کو انہوں نے مکمل طریقے سے ادا کی۔ کسی طریقے سے تبلیغ میں انہوں نے اپنے طرف سے کسی طرح کی کوئی کوتاہی اور کمی ان کی طرف سے پیش
نہیں آئی۔ تو کہا کہ دیکھو بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر مہر لگا دیا، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف تھوڑی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتاب توریت پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن قرآن پر ایمان نہیں لاتے، لہذا قابل قبول نہیں ہوگا۔ تمام رسولوں پر، تمام فرشتوں پر، تمام کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، خواہ وہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، دوبارہ زندہ کیے جانے پر، ان تمام چیزوں پر جس بندے کا ایمان ہوگا وہی ایمان قابل قبول ہوگا۔ اور ان تمام چیزوں پر ایمان کی توفیق بھی کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، لہذا اگر کسی کو اس کی توفیق نہیں مل رہی تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی طرح کے کفر اور شرک اور بدعت و خرافات میں تو مبتلا نہیں ہے۔ لہذا نیک اعمال نہیں ہو رہی اگر آپ سے، تو زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال میں غور و فکر کریں کہ کون سے برے عمل میں، کون سے ایسے گناہ ہیں جس میں مسلسل مبتلا ہوں۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جس میں انسان مسلسل مبتلا ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ جیسے سنت کی خلاف ورزی بھی ایک برا عمل ہے، سنت کی خلاف ورزی بھی ایک برا عمل ہے۔ ہمارا اپنی زندگی میں کتنا سنت کا اہتمام کرتے ہیں، غور کیجیے۔ اگر سنت کا اہتمام ہوگا تو فرائض کی توفیق ہوگی، سنت کا اہتمام ہوگا تو فرائض کی توفیق ہوگی۔ حرام کاموں سے، حرام مالوں سے آپ اجتناب کریں گے تو آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ہوگی۔ کہا جاتا ہے نا کہ پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا تو عبادات کے اندر سے مزہ ہی چھین لیا جاتا ہے۔ نماز تو پڑھ رہا آدمی لیکن اس کو لطف حاصل نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ چونکہ ایک برا عمل وہ کر رہا ہے تسلسل کے ساتھ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لہذا برے اعمال سے بچنا انتہائی ضروری ہے، گناہوں سے اجتناب انتہائی۔ تقویٰ کی تعریف کئی مرتبہ میں نے یہی کی ہے کہ تقویٰ نام ہے اطاعت پر جم جانے کا اور معاصی سے مکمل طریقے سے اجتناب کرنے کا۔ اطاعت نام صرف اس کا نہیں ہے کہ آپ صرف عبادات ہی کر رہے ہیں، اطاعت ہی کر رہے ہیں اور گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، بلکہ ایک طرف تو آپ کو اطاعت پر لگ جانا ہے، عبادات پر اپنی زندگی کو لگا دینا ہے، اور دوسری طرف ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی مکمل کوشش کرتے رہنی ہے۔ انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے اور آئندہ اس طرح کے گناہوں میں مبتلا نہ ہونے کا مکمل عزم اور انسان ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے توفیق بھی ہوتی ہے۔ جب تک بندے کی طرف سے فکر، بندے کی طرف سے کوشش کا اظہار نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ توفیق دیتا ہے اپنے بندے کی تڑپ پر۔ ایک بندہ چاہتا ہے، جیسے میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کوئی کسی یعنی اس کی نیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کو پھل دیتا ہے۔ امارت شریعہ میں امیر شریعت ہوا کرتے تھے مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری بھی رہے ہیں آخری دنوں میں۔ ان کے ایک بیٹے کی شادی ہے یہاں ملت کالونی میں، تو ان کی پوتی کا نکاح تھا، ملت مسجد میں ہی نکاح ہوا تھا ظہر کی نماز میں۔ تو ملت مسجد میں نکاح ہوا تو اتفاق سے ہم بھی ظہر کی نماز میں وہاں پر تھے، تو اعلان ہوا کہ بھائی نکاح ہوگا مولانا کی پوتی کا، کہیں رانچی وغیرہ میں کہیں پہ رشتہ ہوا تو وہ لوگ آئے ہوئے تھے نماز میں۔ تو نکاح پڑھایا مولانا نظام الدین صاحب کے دوسرے بیٹے نے، یعنی لڑکی کے چچا نے نکاح پڑھایا، وہ امام ہیں پٹنہ کے اندر۔ تو وہ کھڑے ہوئے جب خطبہ پڑھنے کے لیے تو رونے لگے، اور رونے اس طور پر لگے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بندے کی دل کی خواہش پوری کرتا ہے، جبکہ بندے کی طرف سے مکمل کیا ہو، ارادہ مضبوط اور مستحکم ہو۔ کہا انہوں نے کہ میرے جو بھائی صاحب ہیں وہ انجینئر کہیں باہر رہتے ہیں، کسی سعودی عرب وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ کہنے لگیں کہ ان کی یہ شدید خواہش تھی کہ آج کل جو نکاح ہوتا ہے وہ انتہائی غلط رسومات پر مبنی ہے اور سنت کے خلاف سارا معاملہ ہوتا ہے، اور جتنا بڑا نام وہ اتنا زیادہ گناہوں میں مبتلا ہے، اتنے زیادہ تعلقات ہیں، اتنا زیادہ انتظامات کریے، اس طرح ہوتا ہے۔ ہم لوگ کے تعلقات دنیا بھر کے ہیں، کس کو چھوڑا جائے گا، کس کو رکھا جائے گا، اور کیسے اتنے لوگوں کے درمیان سنت کا خیال رکھا جائے گا، کھانے پینے سے لے کر اختلاط وغیرہ کے معاملات کو لے کر۔ لہذا ان کی خواہش تھی کہ دعا کرو کہ ایسی فیملی ملے کہ وہ مسجد میں نکاح کرنے کو تیار ہو سنت کے مطابق، اور کسی نماز کے بعد نکاح ہو۔ میری بچی کا نکاح کہیں کسی میرج ہال میں، کہیں شادی ہال میں، کہیں بھیڑ بھڑاکے میں نہ ہو، جبکہ ان کی بیٹی ڈاکٹر تھی، ڈینٹسٹ ہے پٹنہ کے اندر، جس لڑکی کا نکاح ہوا۔ کہا ان کی ہمیشہ یہ خواہش تھی اور ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ بیٹی کے لیے ایسا رشتہ ملے جو لوگ مسجد میں نکاح کرنے کو
تیار ہو جائیں. آج دیکھیے ان کی اس نیت کا نتیجہ کہ اللہ نے یہ توفیق دے دی اور ہم لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کر نکاح کر رہے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ارے مولانا اب یہ کام کرنا آسان نہیں رہا, سنت پر چلنا آسان نہیں رہا, آسان کی طریقے سے شادی کرنا اب وہ ممکن نہیں ہے کہ آسانی سے شادی کر لیا جائے, مسجد میں کر لیا جائے, بہت رشتہ دار ہیں, اب ممکن ہی نہیں کہ بغیر بارات کے نکاح کر لیا جائے, یہ ناراض ہوں گے وہ ناراض ہوں گے. یہ آپ چاہ ہی نہیں رہے. آپ کوشش تو کریں, اللہ سے دعا تو کریں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, تو آپ کوشش کریں گے. ہر کام کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرتی ہے. ہمارے اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم چاہ لیں گے کہ ہم 1000 لوگوں کو کھلائیں, اللہ نہیں چاہے گا, آندھی اور طوفان آ جائے گا, سارا کھانا برباد ہو جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے. بندہ اس کا مکلف نہیں ہے کسی کام کو کر ہی ڈالے. آپ لاکھ کوشش کریں گے توفیق نہیں ہوگی, نہیں کر پائیے گا آپ. فیصلہ تو اللہ کرتا ہے نا, آپ کی طرف سے کوشش چاہیے. بندہ اگر کوشش کر لے اور کام نہیں بھی ہوا تو وہ معذور ہے, اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکتا ہے کہ یا اللہ میں نے کوشش کی تھی کہ میں سنت کے مطابق زندگی گزاروں, میں سنت کے مطابق اپنے گھر کی تمام تقریبات کو کروں, لیکن آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر عذر کیسے پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ تو ہم ہی مضبوط نہیں ہوتے ہیں تو پھر توفیق بھی نہیں ہوتی ہے. اور جب ہماری طرف سے بدعمالی پائی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایسا مہر لگا دیا جاتا ہے کہ آپ حق بات قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. اتنی باتیں ہوتی ہیں مسجدوں کے اندر, ہر جمعہ کے اندر, ہر روز تفسیر میں بہت سے مجلسیں لگی رہتی ہیں, جلسہ اور جلوس ہوتا رہتا ہے ملک کے اندر, لیکن تبدیلی نہیں دکھتی ہے. تبدیلی اس درجے کی نہیں دکھتی ہے. اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو مخاطب بنایا جا رہا ہے وہ 1000 ایسے قسم کے گناہوں میں مبتلا ہیں جس کی بنیاد پر ان حق بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہے. مسجد میں کے اندر بیٹھ کر بھی, مسجد کے اندر ساری باتوں کو سن کر بھی حق بات قبول نہیں کر پا رہے کیونکہ کسی نہ کسی بدعملی کے اندر وہ مبتلا ہے. لہٰذا ان پہلو پر ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے تاکہ زندگی صحیح راہ پر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم اور آپ زندگی کو گزار سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.